جب یہ بات پہنچتی ہے تو ایمان والے خود ہی اندازہ کریں، آج ہم نے یہی سوچ رکھا ہے کہ نہیں، دین کی طرف ہم خود دور بھاگتے جا رہے ہیں۔ اور قسم رب ذوالجلال کی، کروڑوں روپے تنخواہ لینے والا جب آخری ڈیٹ آتی ہے وہ قرضدار ہو جاتا ہے، اور نبی کے منبر پر کھڑے ہو کر جو اللہ کے دین کا سپاہی بن جاتا ہے، خدا اس کو عزت سے بھی نوازتا ہے، دولت سے بھی نوازتا ہے، لیکن پیسہ آپ لوگوں کا ہوتا ہے، لیکن یہ خیرات مدینے والے مصطفیٰ بھیجتے ہیں، اور اللہ اپنے پیاروں سے دلواتا ہے، لیکن خوشحال ہوتا ہے۔ لیکن کبھی مولوی بھوکا نہیں مرتا، کیوں؟ قرآن کی برکت ہے۔ وہ مسجد میں صفائی کے لیے لگ جائے گا، مسجد میں اذان کے لیے لگ جائے گا، مسجد میں بیان کے لیے لگ جائے گا، لیکن ڈگریاں ہیں، نوکریاں نہیں ہیں، ڈگریاں ہیں، کاروبار نہیں ہیں، جاب نہیں مل رہی، سال پریشان ہیں، 8 سال سے بیٹے ہیں، ارے ڈگریاں حاصل کر لی، کوئی جاب نہیں آ رہی، فلاں جگہ سی وی جمع کرا دی، فلاں جگہ جمع کرا دی، کہیں سے آرڈر نہیں آ رہا۔ لیکن دین کی برکت یہ ہے، ارے کوئی تمہیں اپنے بچوں کو گھر پر بلا دے گا، کوئی تمہیں فاتحہ کے لیے بلا لے گا، کوئی تمہیں اللہ کا اپنے گھر میں آپ کی ڈیوٹی لگا دے گا۔ یہ قرآن کی برکت ہے تو دنیا میں، تو آخرت میں اس قرآن کی پھر شان دیکھیں، قرآن کا مقام دیکھیں۔ جب آخرت میں حافظ سے قرآن کا باب آ رہا ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، 70,000 فرشتوں کا جلوس بین طرف، 70,000 بین طرف، اور سر پر ایک تاج پہنا ہوا ہوگا، عرش کے فرشتے کہیں گے مولا یہ تیرا کوئی نبی آ رہا ہے، ہماری قدرت بھی نہیں، یا اللہ یہ کوئی رسول آ رہا ہے، فرمایا نہیں، یا اللہ یہ کوئی ولی آ رہا ہے، فرمایا نہیں، یا اللہ یہ کوئی عابد آ رہا ہے، فرمایا نہیں، یا اللہ اتنا پروٹوکول کیوں دیا جا رہا ہے، سر پر تاج اور دائیں بائیں فرشتے لے کر اس کو آ رہے ہیں، آواز قدرت آتی ہے، فرشتوں یہ وہ آ رہا ہے جس نے اپنے بچے کو قرآن پڑھایا تھا، جس نے اپنے بچے کو دین کے لیے وقف کیا تھا اور دین پر وقف کر دیا تھا اور دین پڑھایا تھا، اور دین پڑھانے سے اس نے اپنے گھر کا ماحول بنایا، اپنے محلے کا ماحول بنایا، اپنی مسجد کا ماحول بنایا، منبر رسول کو زینت بخشی، لوگوں کو بات سنایا، درس قرآن سنایا، درس حدیث سنایا، یہ اس کا باپ ہے۔ تو یہ باپ کو اتنا پروٹوکول دیا جا رہا ہے حشر کے دن، آج ہمیں اس دین کی تعلیم کی قدر کا پتہ نہیں ہے۔ اس لیے اکثر کہا کرتا ہوں، باپ اور ماں موجود ہو، بیٹوں کی آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی ہوتی ہے، وہ اندھے ہو جاتے ہیں کہ باپ کی عزت کیا ہے، باپ کا مقام کیا ہے، باپ کا رتبہ کیا ہے۔ جیسے ہی باپ دنیا سے چلا جاتا ہے وہ آنکھ کی پٹی کھل جاتی ہے، وہ دماغ کی کھڑکی کھل جاتی ہے، اب اس کو پتہ چلتا ہے کہ باپ میرے لیے کتنا مہربان تھا، میرے لیے کتنا باپ یعنی قدرت والا تھا، کتنا عزت والا تھا۔ آج رونے سے کچھ نہیں ہوگا، آج باپ کی قدر کا پتہ چل رہا ہے، آج باپ کی یعنی طاقت کا پتہ چل رہا ہے، آج باپ کی عظمت کا پتہ چل رہا ہے، لیکن اب ہاتھ مسلنے سے کچھ نہیں ہوتا، اور کھیت سے چڑیاں چگ گئیں، اب کچھ نہیں، کیونکہ اب جب باپ تھا تو باپ کو سلام کر کے راضی نہیں۔ ایسے لوگ ہیں، شام کو جب اپنے گھر کے اندر ہیں، ماں بوڑھی ہے، باپ بوڑھا ہے، اور بیوی کے نشے میں آ کر وہ اپنے باپ کو سلام کرنا بھول جاتے ہیں، باپ کو خیریت پوچھنا بھول جاتے ہیں۔ یاد رکھو، فرمایا اگر ہم نے اپنے باپ سے بے وفائی کی، بے ادبی کی، تو دور نہیں ہے تم نے بھی باپ بننا ہے، اور تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ وہی ہوگی۔ ارے دنیا والوں، کانٹے کے یعنی درخت کا جو کانٹا ہو وہاں آم نہیں لگتے، کانٹے لگتے ہیں، اور تم نے اگر اپنے باپ کو مصیبت سمجھا، اپنے باپ کو یعنی مصیبت سمجھا، اپنے باپ کو اپنے اوپر عذاب سمجھا، تو سن لو تمہارے اوپر بھی ہونے والا ہے۔ آؤ حضور غوث پاک کی محبت سننے والوں، حضور غوث پاک کی شان سننے والوں،
جب حضور غوث پاک کی والدہ نے کہا جاؤ بیٹا دین کے لیے میں نے تجھے وقف کر دیا ہے اور 40 دینار پاکٹ میں میں نے سی دیے ہیں اور جان چلی جائے اور کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولنا. یہ ماں نصیحت کر رہی ہے اپنی اولاد کو کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولنا. لیکن ایمان والو ہم نے جس کا قرضہ دینا ہو جس کے پیسے دینے ہو وہ دروازے پر آ کے دستک دیتا ہے پتہ چل گیا فلاں کے پیسے دینے آ گیا کہتے ہیں جاؤ بیٹا کہو باپ گھر پہ نہیں ہے یہ فون پہ بول دو گھر پر نہیں ہے. تو بتاؤ جب ہم اپنے بچے کی تربیت جھوٹ پر کر رہے ہیں تو پھر اس بچہ جب بڑا ہوگا کیا اس سے خدمت کی امید رکھتے ہو؟ جب تم بچے کی تربیت غلط طریقے میں کی خود غلط تھے تو بچہ کہاں سے تربیت پکڑے گا؟ اس لیے کہ ولیوں کی تاریخ پڑھو. ولی تب بنے جب وہ خود سجدہ کرنے والے تھے. ولی اس وقت بنے جب ان کی ماں تہجد پڑھنے والی تھی. ولی اس وقت بنے جب باپ مسجد کا پکا نمازی تھا. ولی اس وقت بنے جب باپ تہجد کا پکا نمازی تھا. ولی اس وقت بنے جب باپ ایک نوالا حرام کا کھا لے تو 12 سال مزدوری کرنی پڑتی ہے. کہا ایک سیب کا نوالا دنیا میں بخشوا دینا میرے لیے افضل ہے، آخرت میں اس کی پکڑ سخت ہے. آخرت میں اس کی پکڑ سخت ہے. فرمایا اب اپنی اولاد کی پرورش ہم کیسے کرتے ہیں کس طرح کرتے ہیں؟ حضور غوث پاک کی 11ویں تو سب مناتے ہیں لیکن حضور غوث پاک کا یہ سبق نہیں سنا تو وہ جب گھر سے نکلنے لگے ماں نے کہا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا. جب ڈکیت آ گئے ڈاکو آ گئے پورے قافلے کو لوٹ لیا. آپ دین تبلیغ پڑھنے جا رہے تھے پورے قافلے کو لوٹ لیا. لوٹنے کے بعد 6 برس کی عمر ہے حضور ایک روایت میں 14 برس کے تھے. جب قریب آئے پوچھا بیٹا تیرے پاس کچھ ہے؟ کہا میرے پاس 40 دینار ہیں. کہا بیٹا مذاق کرتے ہو؟ بولا نہیں مذاق نہیں کرتا میرے پاس 40 دینار ہیں. اور احمد ڈاکو جو ان کا سردار تھا وہ کہنے لگا اس بچے کو قریب لے آؤ. جب قریب لے گئے پوچھا بیٹا تیرے پاس کتنے پیسے ہیں؟ حضور غوث پاک فرما رہے میرے پاس 40 دینار ہیں. فرمایا کہ دنیا کا اصول ہے دنیا کا قانون ہے وہ یعنی ڈاکو کو دیکھ کر ڈکیت کو دیکھ کر وہ اپنا مال بچاتا ہے اپنی جان بچاتا ہے. نہ تو نے جان بچائی نہ مال بچایا سامنے کہہ دیا اور تو جھوٹ بول سکتا تھا. کہا کہ میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا ہے. ماں نے کہا اگر جھوٹ بولتا ایک تو ماں کا وعدہ ٹوٹتا دوسرا ایمان چلا جاتا. دوسرا 2 نقصان تھے ایک ماں کا بے ادب ٹھہرتا دوسرا جھوٹ بولنے سے ایمان چلا جاتا. میں نے مال کی پرواہ نہیں کی ایمان کی پرواہ کی ہے. ماں سے کیا ہوا وعدے کی وفاداری کی ہے ماں کے وعدے سے وفاداری کی ہے. کہا تو فرمایا کہ جیسے اس نے دیکھا کہ تو ماں کے وعدے پورے کر رہا ہے ہم خدا کے کئی وعدے توڑ چکے ہیں. خدا کہتا ہے اذان سنو تو فوراً مسجد میں آؤ. خدا کہتا ہے جھوٹ نہ بولو ہم جھوٹ بولتے ہیں. خدا کہتا ہے سود کا کاروبار نہ کرو ہم جب تک سود کا کاروبار نہ کریں ہماری دکان نہیں چمکتی. جب تک ہم ملاوٹ نہ کریں ہمارا کاروبار نہیں چلتا. جب تک ہم مال کے اندر ملاوٹ نہ کریں ہماری ترقی نہیں ہوتی. سن لو اس مال کی ترقی مٹی ہو جائے گی لیکن آخرت کا جو ایمان ہے وہ ختم ہو جائے گا. کیونکہ حضور غوث پاک کی سیرت کو پڑھنے والوں حضور غوث پاک کی سیرت سے یہ سبق ملا کہ اپنی اولاد کو حلال کا کھلاؤ اور خود بھی حلال کھاؤ اور حلال کی تربیت کرو. کیونکہ جب ایک مٹی کا دیا دیا جاتا ہے اس میں تیل ڈالا جاتا ہے. جب تیل ڈالیں گے وہ چراغ جلے گا. اب فرمایا کہ اگر اسی میں پانی ڈال دیں تو وہ چراغ نہیں جلے گا. ارے حلال کا تیل ڈال کر اپنی اولاد کی پرورش کرو وہ بچہ بڑا ہوگا قدم گھر میں بعد میں آئے گا پہلے تمہیں قدموں کو بوسہ دے گا. وما علینا الا البلاغ. جزاک اللہ.